अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक स्कॉलर हैं और आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत काबिल इंसान हैं और बड़े कमाल की शख्सियत हैं। उनसे मेरी मुलाकात तो अभी नहीं हो सकी, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश है उनसे मुलाकात करूं, थोड़ा सा टाइम उनसे लूं क्योंकि मसरूफ़ भी बहुत हैं। तो उन्होंने एक वाक़या कोट किया, तो वो जब मैंने वाक़या सुना तो उस हवाले से दो चार बातें मेरे ज़हन में आई। मैंने कहा पहले वो वाक़या आपसे मैं भी शेयर कर लूँ जो उन्होंने कोट किया है, और उसके बाद फिर जो चंद बातें मेरे ज़हन में हैं जो बहुत कीमती हैं, और इतनी कीमती आप यकीन माने अगर आप उनको समझ लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में पता नहीं कितनी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। एक वाक़या है, थोड़ा सा वो तफसीली वाक़या है, लेकिन मैं आपसे कोशिश करूँगा कि यानी उसका जो यानी असल मफ़हूम है, असल उसका लुबे लबाब है, खुलासा है, वो आप तक मैं पहुंचा सकूं, और उसके साथ एक वाक़या छोटा सा और मुत्तसिल है वो भी आपसे शेयर कर दूं। उन्होंने एक वाक़या ये शेयर किया, उन्होंने कहा उनके कोई दोस्त हैं, उनकी आदत ये थी कि वो किसी भी मामले में बिला वजह उनका तजस्सुस होता था कि यार बस मुझे ये भी पता लग जाए, ये भी पता लग जाए, बस नहीं ऐसा क्यों है, यानी तजस्सुस इतना ज़्यादा कि हर चीज़ को कुरेदने की उनकी आदत थी। अब इस वजह से जब उन्होंने इस मिजाज की वजह से एक दिन उन्होंने ना किसी अखबार में एक खबर पढ़ी, और खबर ये पढ़ी कि 70 या 80 साल शख्स, बूढ़ा शख्स, उस शख्स ने एक यानी किसी 17-18 साल लड़की से यानी बदफेली की, इस तरह का एक उन्होंने खबर पढ़ी। अब ये खबर पढ़ने के बाद वो कहने लगे कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो जिसका मतलब है इल्ज़ाम लगाया इस पे, तो ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि जनाब इससे एज का बंदा, जनाब ऐसे नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बात मैं मान नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इसलिए इन बंदे से मिलना चाह रहा हूँ। अब वो उन्हें बड़ा समझाया गया कि जो है ना आपने क्या करना है उनसे मुलाकात करके, आपने उनसे मिल के क्या करना है, आप इस चीज़ को छोड़ें, आप उनसे मिलने की बात छोड़ें, आप अपने काम से काम रखें, आपको क्या कंसर्न है इस बात से। वो कहेंगे नहीं मुझे जो है ना तजस्सुस है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसी तजस्सुस में उन्होंने, हालांकि अखबार भी पुरानी तारीखों का था, अब पुरानी तारीखों को किसी अखबार में उन्होंने खबर पढ़ी और उसके बाद फिर तजस्सुस करते हुए, अपने रेफरेंस लड़ाते हुए, कुछ रेफरेंस लड़ाते हुए जेल तक उस बंदे तक जा पहुंचे, और उस बंदे के पास जब पहुंचे तो उस बंदे से पूछा, उस जो बूढ़ा शख्स था उससे पूछा कि बाबा जी आप जो है ना यानी इस तरह क्या ना जो आप देखने में भी नजर आ रहे हैं ये वो इस तरह, तो उसके हवाले से एक बात ये समझ आती है कि ये जो है ना आप पे इल्ज़ाम लगा है। तो वो कहने लगे कि यानी जो है ना अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो वो ये बंदे हैरान हो, कहने लगे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप यानी किस चीज़ पे शुक्र अदा कर रहे हैं, आप पे इतना इल्ज़ाम लगा और आपके खिलाफ इतनी खबरें शाया हुई, आपकी तो जनाब वो इतनी जिल्लत हुई, इतनी आपके बदनामी हुई, ये सब कुछ मामला हुए, और आप कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र। तो वो कहते हैं कि जी वो बंदा कहता है कि जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सुकून दे दिया, ये वो इस तरह। फिर उन्होंने मजीद कुरेदा, उन्होंने कहा जी मुझे समझाएं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात पे आप शुक्र अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक बात बयान की और उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि एक मर्तबा यानी हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे सब लोगों के जो घर थे वो सिंगल स्टोरी थे, एक मंजिला सब लोगों के घर थे, हमारा भी सिंगल मंजिला घर था। लेकिन फिर ये हुआ कि हमारे पास से कुछ पैसे आए तो वालिद साहब ने जनाब वो घर दो मंजिला बनवा लिया। अब दो मंजिला जब घर बनवा लिया तो पूरे इलाके में हमारा घर सबसे ऊंचा था, वहाँ पे लोगों का यानी खवातीन का मिजाज था पर्दा रखना, जनाब बाकायदा बापर्दा रहना, सबका मिजाज था, कोई भी यानी नंगे सर या जनाब नंगे चेहरे बाहर नहीं निकलती थी खवातीन। तो वहाँ पर बहरहाल मैं जब दो मंजिला इस तरह का घर बन गया तो छत पे अक्सर चढ़ जाता था, दाएं बाएं जनाब वो लोगों के घरों में यानी ताम झांक शुरू कर देता था। तो इसी तरह मेरा एक नशा सा बन गया कि बस मुझे उस वक्त एक सुकून नहीं आता था जब तक मैं छत पे जाके लोगों के घरों में ताम झाम ना कर लूँ। तो ऐसे ही मामला चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं यानी छत पे चढ़ा हुआ था, साथ वाले जो घर था वहाँ पे एक कोई यानी 17-18 साल लड़की थी, वो जनाब इस तरह क्या नाम है नहा धो के निकली, अपने बाल खुश करने लगी है, वो इस तरह मैं ऊपर से देखता रहा। अब उसने बाल खुश किए, उसको नहीं पता कि कोई देख रहा है क्योंकि वो तो अपने घर के अंदर थी और सारे जो जितने मकानात थे वो सारे सिंगल स्टोरी थे, किसी के दूसरे घर पे नजर पड़ती नहीं थी। तो अब वो जनाब थोड़ी देर तक बाल खुश करती रही, उसके बाद फिर उसकी ना अचानक नज़र पड़ गई इस बंदे पर जिस बंदे ने ये वाक़या कोट किया।
یہ کہتا ہے اس کی نظر مجھ پہ پڑ گئی. جب مجھ پہ نظر پڑی تو پھر اس کے بعد میں دیکھتا رہا اسی کی طرف, اور اس کی آنکھوں سے بس میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بالکل ساکت ہو گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے, اور آنسو اتنی سپیڈ سے نکلنا شروع ہو گئے جس طرح کہ آنسو ہزاروں قطار یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ روتی رہی اور میں وہیں پہ, وہ بھی یعنی ساکت ہو گئے. اس کے بعد یعنی کچھ دیر بعد وہ یعنی اپنا سر ڈھکتے ہوئے اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے اندر چلی گئی. اب یہ بات تو آئی گئی ہو گئی, لیکن اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جب اس نے اتنا روتے ہوئے میں نے اسے دیکھا, اس نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں تو بس اسی وقت توبہ استغفار کی کہ یار یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ, میری وجہ سے وہ کتنی بیچاری پریشان ہوئی. تو اب یہ سوچ کر میں جناب وہ نمازیں اور یہ وہ سارا کچھ شروع بھی کر دیا. اور اس کے بعد پھر حالات نے بھی پلٹا کھایا. پھر یعنی میری عمر گزرتی گئی, اس وقت میری عمر زیادہ تھی لیکن عمر گزرتی گئی, 70-80 سال کی عمر کو میں پہنچ گیا. رکشہ چلانا مجھے پڑ گیا, رکشہ میں چلاتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ رکشے میں ایک لڑکی سوار ہوئی, تو وہ اس لڑکی پہ بھی بس نا یعنی کیا نام ہے, میں شیشے میں اس کی طرف دیکھ لیتا تھا. وہ چند ایک بار مجھے آنا جانا اس کو گھر سے لے جانا, پک اینڈ ڈراپ کی یعنی کرنا پڑا. تو اس کے بعد ایک دن یہ ہوا کہ میرے دل میں بھی نا شیطان نے وسوسہ بھی ڈالا, اور جو نا شیطان نے مجبور کیا. اس سے پہلے کہ کوئی بات میں کرتا کہ میں اس کے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا, لیکن میرا دھیان نہیں گیا, توجہ نہیں گئی کیونکہ میرا دھیان کہیں اور تھا. تو اس کے بھائیوں نے دیکھا, تو اس کے بھائیوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک مارا پیٹا جناب, مجھ پہ یعنی یہ الزام بھی لگایا. اس کے بعد پھر مجھے یعنی جیل میں بھی یعنی پہنچا دیا. اور جب میں جیل میں پہنچا ہوں تو اب مجھے سکون مل گیا ہے. اس لیے میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک خاموش بددعا مجھے لگی تھی اس دوشیزہ کی, کہ جو 17-18 سال کی, وہ اتنی پرانی بات, تو مجھے اب سکون ملا ہے کہ اب اس کی جو بددعا تھی پوری ہو گئی. اب میں سکون میں آیا ہوں, ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے دے, یا اللہ مجھے سکون دے دے, مجھے سکون نہیں ملتا تھا. تو آج مجھے سکون مل گیا. تو یہ واقعہ کوٹ کرنے کے بعد جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے ساتھ ایک واقعہ اور آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس سے منسلک جو کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں نا, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ابھی, لیکن اس سے ساتھ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے اور شیئر کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, جوان جان بندہ, اور نئی نئی شادی ہوئی ہے, اپنی بیوی کو لے کر ایک جگہ سے گزر رہا ہے. تو وہیں پر اتفاق سے یعنی تھوڑا سا پانی کھڑا تھا, یعنی بارش وغیرہ کی وجہ سے ہوگا یا کسی بھی ریزن سے پانی کھڑا تھا. وہاں پہ کوئی بزرگ جا رہے تھے, غلطی سے ان کا پاؤں اس پانی میں پڑا, جس کی وجہ سے کچھ چھینٹیں اٹھ کے وہ اس بندہ جو نوجوان جو جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, اس کی بیوی کے کپڑوں پہ تھوڑے سے یعنی پانی کے چھینٹے گرے. اب اس بندے نے یعنی غصے میں آ کر, تیش میں آ کر ان بزرگ کو ایک تھپڑ رسید کر دیا. اور اس کے بعد پھر جناب وہ بزرگ تو کچھ نہیں بولے, وہ اپنے راستے پہ چل پڑے. جبکہ یہ بندہ جو ہے وہ سیدھا گھر آیا, گھر آ کے جناب اس نے ابھی گھر کی دہلیز پر تھا, دروازے پر تھا, کہ وہاں پر اس کو ٹھوکر لگی, اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ گرا اور اس کو ایسی چوٹ آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد پھر لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یار ہوا کیا ہے, ہوا کیا ہے. پھر آخر ٹریس کرتے ہوئے کہ مسئلہ کیا ہے. پھر اس کے جو مسز تھی, بیوی تھی اس کی, اس نے بتایا کہ یہ رستے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, پتہ نہیں اس بزرگوں نے بددعا نہ دے دی ہو. لوگ ٹریس کرتے کرتے ان بزرگوں تک پہنچے, اور اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ جی حضرت آپ معافی دے دیتے, بزرگ آپ معافی دے دیتے, یہ بندے سے غلطی ہو ہی گئی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا, جب اس نے ایسا کیا, جب اس نے مجھے تھپڑ مارا, میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. ہاں یہ اور بات ہے, اللہ سے میرا تعلق ایسا ہے کہ اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے تو اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا. تو میرے دوستو, میرے عزیزو, یہ بات, دو باتیں جو واقعات میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں, ان واقعات سے تسلی سے غور و فکر کرتے ہوئے یہ چند باتوں کی جو توجہ میں دلانا چاہ رہا ہوں ان پہ ذرا غور کیجیے گا. بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دوسرا شخص بظاہر برداشت کر لیتا ہے, لیکن وہ اصل میں خاموش بددعا ہوتی ہے, اصل میں وہ خاموش بددعا ہوتی ہے. اس بددعا سے میرے دوستو لازمی بچ کے رہنا, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس بددعا سے بچا نہیں جا سکتا. اور دوسری چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جانے انجانے میں کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے, لیکن دوسری چیز کہ جان بوجھ کر انسان کسی کو اذیت کا شکار بنائے, کسی کو تکلیف پہنچائے, کسی کو نقصان پہنچائے, کسی کو تنگ کرے, کسی کو ایذا پہنچائے, ایذا رسانی کا سبب بنے, ایسا کچھ بھی ہونا تو
میرے دوستوں بڑی ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکافات عمل کے طور پر جو کسی سے برا کیا ہوتا ہے نا، وہ اس انداز سے سامنے آتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایسی کوئی غلطی ہوئی بھی ہے نا، جو آپ کو پتہ ہے، یاد ہے، جس کے ساتھ آپ نے یہ غلطی کیا نا میرے دوستوں، اس سے معافی مانگ لو، آج کے دن معافی مانگ لو، اس لیے کہ ابھی موقع ہے، لیکن ورنہ پتہ نہیں کس وقت، کس طرح، کون سی چیز آزمائش بن کر آئے اور کس طرح جو ہے وہ یہ یعنی بدلہ بن کے، قہر بن کے ٹوٹ پڑے، اور کس طرح پھر اس کا بدلہ اتارا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر جان بوجھ کر تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگو گے نا، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے تو تب تک اس نے معاف کرنا نہیں ہے۔ آج کے دور میں کوئی ایکسیپشن کوئی ہو کہ جو یعنی معافی مانگے بغیر معاف کر دے تو وہ اور بات ہے، لیکن اس نے معاف کرنا نہیں ہے، اور اس نے معاف نہیں کرنا تو یوں سمجھیں کہ آپ کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے، اس نے آپ کی جان چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی فنکار بن جاؤ، جتنے مرضی آپ یعنی دھوکہ مکر و فریب کرنے والے ہو، جتنے مرضی آپ قابل لائق فائق انسان ہو، جتنے مرضی اپنے آپ کو چھپا کے جناب ایسے معاملات کر لو، جتنے مرضی آپ یعنی پاپڑ بیلو، کچھ بھی کر لو، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور وہ بدلہ لینے پر بھی قادر ہے، آپ بچ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے بچنے کے والے سے یہ ہے کہ زندگی محتاط ہو کے گزارو، محتاط ہو کے گزارو۔ جتنی احتیاط آپ لوگ کریں گے جتنی احتیاط آپ لوگ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ گمان ہوگا، چانس ہوگا، موقع ہوگا کہ آپ جو ہے اس طرح کی خاموش بددعا سے بچ جائیں گے، خاموش بددعا سے بچ جائیں گے۔ اور خاموش بددعا بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے، اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ جان بوجھ کر تو کبھی سوچنا بھی نہ کسی کے ساتھ برا کرنا ہے، جان بوجھ کر کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچنا بھی مت، کبھی خیال بھی نہ لانا، کبھی وہم و گمان میں بھی بات آنے نہ دینا اگر آپ کے اختیار میں ہو تو اسی لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اپنی زندگیوں کو بچا لو، اپنی زندگیوں کو بچا لو، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہے کس بنیاد پر؟ اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ ایک چھوٹا سا اس میں جو پیغام ہے، اور اتنا یعنی بڑے واقعات کے ساتھ آپ سے میں نے شیئر کیا ہے کہ پتہ نہیں کس بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے کہ آپ تو کسی کو تکلیف پہنچا کے بھول جاؤ، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ یہ بات یاد رکھنا، وما کان ربک نسیا، کہ اور آپ کا رب نہیں بھولتا، آپ کے رب نے نہیں بلایا، جو کچھ بھی ہوا آپ کے رب کو یاد ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کرنا، کبھی کسی کا برا نہ چاہنا، کبھی کسی کے ساتھ کسی کو اذیت نہ پہنچانا، تکلیف نہ پہنچانا، کبھی کسی کے لیے یعنی اذیت کا، ایذا کا باعث نہ بننا۔ اور اس بات کے ساتھ اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی میں ایسی بات ہو گئی ہو، جانے میں تو کوشش میری ہے کہ کم از کم جو لائیو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ایک چینل کے تھرو بات کر رہا ہوں، اس میں تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات ہو گئی ہو تو مجھے بھی معاف کر دیجیے گا، اور جس تک یہ میسج پہنچ رہا ہے ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے ہی معاف کر دیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ خود بھی اپنے گریبانوں میں سب لوگ ہمیں سب کو جھانکنا چاہیے، اور آج ہی غور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔